رسول کریم کے حلیہ مبارک کے بارے میں کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ مختلف تاریخی روایات سے آپ کا حلیہ مبارک جو ہے اس کی وضاحت کریں تو میں نے مختلف جو تاریخی ریکارڈ ہے اس کی جب چھان بین کی ہے تو اس میں جو دو راوی ہیں، ایک حضرت علی اور ایک حضرت انس۔ انس جو ہیں یہ آپ کے خادم رہے ہیں، یہ آپ کے گھر کام کرنے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو یہ دو راوی مجھے زیادہ ملے ہیں مستند جو روایت بیان کرتے ہیں احادیث کی کتابوں میں کہ آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت انس کی بجائے آپ کو علی بن ابی طالب کی روایت کے مطابق آپ کا حلیہ آپ کو بتاؤں۔ تو اب میں جو آپ کو یہ آپ کا حلیہ مبارک بتا رہا ہوں اور بتاؤں گا اس ویڈیو میں، جو کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کروں گا، وہ میں علی بن ابی طالب کی روایت کے مطابق بیان کر رہا ہوں۔ علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ دراز قد تھے اور نہ چھوٹے قد کے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ بہت لمبے قد کے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد کے، مطلب درمیانے قد کے تھے۔ سر اور رسول کریم کا چہرہ بڑا تھا، مطلب چھوٹے سر کے نہیں تھے، بڑے سر کے تھے۔ چہرہ بھی بڑا تھا، چوڑا چہرہ تھا اور سر بھی بڑا سر تھا۔ پاؤں کی انگلیاں بھی بڑی بڑی تھیں۔ علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ آپ کی جو پنڈلیاں تھیں وہ موٹی تھیں اور رنگ سرخ تھا، اور آپ جب چلتے تو چھوٹا قدم نہیں رکھتے تھے، لمبا قدم رکھ کے چلتے تھے، اور چلتے ذرا آہستہ تھے لیکن قدم جو ہے وہ لمبا رکھتے تھے۔ یہ حضرت علی آپ کے حلیے کے بارے میں مختلف روایات بیان کرتے ہیں جو کہ میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ کوفے کی مسجد میں ایک دفعہ حضرت علی بیٹھے تھے، تو اس موقع پر کچھ لوگوں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ چونکہ حضرت محمد کے ساتھ زیادہ عرصہ آپ نے گزارا ہے، تو ہمیں، چونکہ آپ خطبہ دے رہے تھے نا تو جمعے کا، تو اس میں کچھ لوگوں نے درخواست کی تھی کہ آپ رسول کریم کا ذرا حلیہ ہمیں بتائیں۔ تو اس موقع پر جو حضرت علی حلیہ بیان کر رہے تھے میں وہ اب بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا رنگ گورا تھا، لیکن بہت زیادہ گورا نہیں تھا، اس میں سرخی میل گورا تھا، مطلب سرخی اس میں نمایاں تھی۔ ایک ہوتا ہے گورا جس طرح دودھ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سرخی میل گورا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رنگ دودھ یا گورا نہیں تھا بلکہ سرخی میل گورا تھا۔ یہ بھی وضاحت میں سے، اور آنکھیں آپ کی نہایت سیاہ تھیں، بال آپ کے نرم تھے، اور جو ہونٹ تھے وہ بھی نرم تھے۔ داڑھی کے بارے میں لوگوں نے پوچھا حضرت علی سے کہ رسول کریم کی داڑھی کیسی تھی، تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کی داڑھی بہت ہی گھنی تھی، اور آپ کی گردن جو تھی وہ چاندی کی سرائی معلوم ہوتی تھی۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ ہنسلی سے لے کر ناف تک بال تھے آپ کے سینے پر، ہنسلی سے لے کر ناف تک بال تھے، اور آپ جب چلتے تھے تو بالکل سیدھا ہو کے چلتے تھے، جس طرح بانس ہو سیدھا ہوتا ہے، اس طرح آپ نے مثال دی لوگوں کو کہ بالکل آپ سیدھے ہو کر چلتے تھے، جھک کر نہیں چلتے تھے۔ اور یہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ آپ کی بغل پہ بال نہیں تھے، اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بڑی بڑی تھیں۔ اور یہاں حضرت علی جب آپ کا حلیہ بیان کر رہے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ جب بہت
جذباتی گفتگو کر رہے ہوتے تو آپ کے چہرے پر پسینے کے قطرات آ جاتے تھے اور ان قطرات میں سے خوشبو آتی تھی مشک کی۔ اب آتے ہیں کہ اس موضوع کی طرف اسی حلیے کے دوران ہی کہ آپ کے جو بال تھے وہ آپ کے وصال کے وقت سفید ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، تو اس معاملے میں انس بن مالک سے لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے بال مبارک سفید تھے یا سیاہ تھے؟ تو انس بن مالک روایت کرتے ہیں، چونکہ انس بن مالک آپ کے خادموں میں شمار تھے، تو وہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے سر اور داڑھی میں بمشکل 20 بال سفید ہوں گے، بمشکل۔ اس وجہ سے مطلب یہ ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ کے بال سفید ہوئے ہی نہیں ہیں، تو اگر سر کے اور داڑھی کے دونوں بال ملائے تو اس میں کو بمشکل 20 کے قریب شاید آپ کے بال سفید ہوں۔ اس وجہ سے آپ کو نہ خصاب کی ضرورت پڑی اور نہ ہی آپ نے اپنے بالوں پہ رنگ لگایا، کوئی رنگ آپ نے نہیں لگایا۔ یہ تھا آپ کا حلیہ مبارک، جو کہ تاریخ کی کتابوں سے اکٹھا کیا گیا ہے۔